بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میرا نام ہے سبوق سید اور میرے ساتھ موجود ہیں معروف اسکالر جناب خورشید ندیم صاحب۔ السلام علیکم خورشید صاحب۔ وعلیکم السلام۔ کیسے مزاج ہیں آپ کے؟ کرم اللہ۔ ناظرین، شریعت اسلامیہ کی ایک بڑی اہم اصطلاح ہے جسے اجتہاد کہا جاتا ہے۔ اجتہاد کا لفظ جوہد سے نکلا ہے۔ ہم یہ جانتے ہیں کہ جب قانون کے اندر یا شریعت کے اندر آپ پوری گہرائی کے ساتھ علم حاصل کرتے ہیں، رسوخ فی العلم کے ذریعے آپ کسی مسائل کا، کسی مسئلے کا حل نکالتے ہیں، تو اس سارے عمل کا نام اجتہاد ہے۔ خورشید ندیم صاحب، آج میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ اگرچہ کہ ہماری بنیادی بحث تو یہ ہے کہ علامہ اقبال کا تصور اجتہاد کیا ہے، لیکن سب سے پہلے ہم یہ جاننا چاہتے ہیں کہ اجتہاد اصل میں ہے کیا؟ کچھ اشارہ تو آپ نے کر دیا اجتہاد کے لفظ کے بارے میں۔ دیکھیے، لغوی اعتبار سے اس کے دو مادے ہیں صحیح، عام طور پہ۔ ایک تو وہ ہے جہادہ، صحیح، جیم کے اوپر زبر کے ساتھ۔ صحیح، ایک ہے جوہد سے، جوہد سے جیم کے اوپر پیش۔ پیش ہے، جب آپ اس کو جیم کے اوپر زبر کے ساتھ پڑھتے ہیں تو اس سے مراد ہوتی ہے کوشش کرنا، کوشش کرنا، کسی کام میں اپنے آپ کی جو توانائی ہے ساری صرف کر صحیح، دینا کسی بات میں۔ اور جوہد جب اس کے اوپر پیش کے ساتھ آپ پڑھتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ طاقت، استطاعت، قوت۔ تو یہ دونوں مفہوم جب اجتہاد کا لفظ چونکہ اس کے ڈیرائیو ہوتا ہے تو اس دونوں طرح کے مفاہیم اس کے اندر پائے جاتے ہیں، صحیح، یعنی کوشش کرنے کی بھی اور ایک طاقت اور ایک قوت کی بھی۔ صحیح، لیکن آپ جانتے ہیں کہ جب کوئی لفظ لغت سے نکل کے اصطلاح بنتا ہے صحیح، تو وہ پھر اپنا خاص مفہوم طے کرتا ہے اس سیاق و سباق میں، اس علم کی روشنی میں جس میں وہ بطور اصطلاح کے رائج ہو جاتا ہے۔ صحیح، ہمارے ہاں یہ لفظ چونکہ مسلمانوں کی علمی تاریخ، علمی روایت اور علمی جدوجہد کے کانٹیکس میں رائج ہو گیا، صحیح، چنانچہ یہ لفظ جو ہے اپنے مفہوم میں جب ہم اس کو استعمال کرتے ہیں تو دینی نقطہ نظر سے غور و فکر کے لیے اس کو استعمال کرتے ہیں۔ صحیح، اس میں یہ جو میں نے ذکر کیا اختلاف کا لفظ کی یہ ڈیرائیو کہاں سے ہوتا ہے، صحیح، تو اس اختلاف کا ظہور اصل میں ہمارے ہاں ہوتا رہا اس لفظ کے معنی کے تعین میں مختلف صحیح، طبقات میں۔ بس جب فقہاء نے یہ لفظ سمجھا تو انہوں نے اس کا ایک اور معنی سمجھا، صحیح، جب متکلمین نے سمجھا تو انہوں نے اس کا ایک اور معنی سمجھا۔ صحیح، لیکن سادہ لفظوں میں ایک عام آدمی کی تفہیم کے لیے ہم یہ کہتے ہیں کہ دین میں جب آپ غور و فکر کرتے ہیں، صحیح، جب آپ سنجیدہ جدوجہد کرتے ہیں اور کسی ایک ایسے مسئلے میں دین کا نقطہ نظر جاننا چاہتے ہیں جس کے بارے میں قرآن ناطق نہیں ہے، صحیح، رسالت آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی چیز منسوب نہیں ہے، کوئی روایت موجود مطلب نہیں ہے، قرآن میں اور حدیث میں ہمیں کوئی واضح چیز احکامات نہیں ملتی، صحیح، اور ہمیں ایک ایسے مسئلے درپیش ہے جس کو ہم دینی نقطہ نظر سے سمجھنا چاہتے ہیں، صحیح، تو ہم دین پر غور کرتے ہوئے، یعنی اس کے بنیادی ماخذ پر غور کرتے صحیح، ہوئے، قرآن اور سنت پر، صحیح، ہم یہ چیز دیکھتے ہیں کہ کوئی یکسانیت تلاش کر کے یہ دیکھیں کہ اس سے ملتے جلتے مسئلے پر کیا قرآن نے کوئی حکم دے رکھا ہے، کیا رسالت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ فرما رکھا ہے، تو اس سے ہم بعض چیزیں استنباط کرتے ہیں، بعض چیزیں اس سے سیکھتے ہیں، اس سے ڈیرائیو کرتے ہیں، نکالتے ہیں، صحیح، اور اس کی روشنی میں پھر جب ہم کسی مسئلے پر کوئی حکم لگاتے ہیں تو اس کو ہم کہتے ہیں کہ ہم نے اجتہاد کیا۔ اجتہاد کیا، یہ تو ایک پہلو ہے کسی چیز کو سمجھنے کا، جیسے میں نے عرض کیا کہ ہماری روایت کے اندر اور وہ قرآن میں ہم دیکھتے ہیں کہ یہ لفظ استعمال ہوا وجاہدوا فی اللہ حق جہاد، یعنی وہاں پر بھی ہے، جہاد کے باب میں بھی استعمال جاہدوا ہوتا باللتی ہی احسن، ہے۔ بالکل صحیح، جو اہل کتاب سے اور ان سے صحیح، جب مکالمے کی بات ہوئی تو وہاں بھی یہ لفظ صحیح، آیا۔ اچھا، مجادلہ کے معنوں میں صحیح، تو کہنا یہ ہے کہ یہ لفظ جب استعمال ہوتا ہے ہمارے ہاں تو اس کی معنویت کے ہاں وسعت پیدا ہوتی چلی جاتی ہے۔ اگر یہ متکلمین کے ہاں جاتا ہے تو کچھ اور مفہوم کے ساتھ جاتا ہے، فقہاء کے ہاں جاتا ہے تو کچھ اور مفہوم کے ساتھ۔ صحیح، بلکہ میں آپ سے متکلمین سے کیا مراد ہے؟ وہ لوگ جو نیریٹو بلڈ کرتے ہیں، ان کے ہاں جی، جب استعمال ہوگا، متکلمین سے مراد یہ ہے کہ وہ جو دین کی تعلیمات کے لیے ایک عقلی اور فطری نیریٹو، ایک عقلی اور فطری ڈسکورس ڈیولپ کرتے ہیں، ڈسکورس یعنی آپ کہتے ہیں کہ دین کی اجتماعی تعلیمات کو سامنے رکھتے ہوئے صحیح، آپ اس سے دین کا جوہر تلاش کرتے ہیں اور بیان کرتے ہیں کہ دین اصل میں یہ ہے۔ یہ ہے، تو اس جدوجہد میں، اس عمل میں جب آپ اجتہاد کا لفظ استعمال کرتے ہیں تو اس کا مفہوم ذرا ڈیفرنٹ ہو جاتا ہے، صحیح، لیکن جب خالص فقہی مفہوم میں آپ استعمال کرتے ہیں، صحیح، فقہ کیا ہے؟ فقہ اصل میں حاصل ہے اجتہاد کا۔ صحیح، یعنی قانون، ہاں، قانون پہ فقہ جب آپ مطلب یہ ہے کہ ان لوگوں کی جدوجہد کا حاصل جنہوں نے دین میں غور کرنے کے بعد کچھ نتائج اخذ کیے، صحیح، اس کو ہم فقہ کہتے ہیں۔
یعنی فقہی روایت کیا ہے آپ کے ہاں؟ یعنی وہ آراء کا مجموعہ جس میں ہمارے فقہاء نے، ہمارے علماء نے دین پر غور کرنے کے بعد کچھ نتائج اخذ کر کے اپنی ایک رائے قائم کی. صحیح. وہ فقہ ہے، ساری روایت ہے اس کے اندر. تو یہ فرق ہو جاتا ہے، اور اس فرق کا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ جب ہم اس کو خالص فقہی مفہوم میں لیتے ہیں تو اس میں پھر یہ صرف قرآن اور سنت سے استنباط احکام کا نام ہے. صحیح. یعنی آپ قرآن و سنت میں ایک مسئلہ موجود نہیں ہے، آپ نے غور کیا اور اس سے کچھ اصول اخذ کرتے ہوئے صحیح. ان کا کسی ایک ایسے مسئلے پر اطلاق کیا جو نیا مسئلہ ہے، آپ کو اب درپیش ہو گیا، اور اب آپ اس کی روشنی میں فیصلہ کرنے جا رہے ہیں. یعنی آپ یہ فقہی قرآن سے مفہوم ہو اصول جاتا لیتے ہیں اور اس کو ہے، اطلاق کرتے ہیں، اطلاق کسی کرتے ہیں. اپلائی کرتے ہیں کسی مسئلے پر. صحیح. لیکن جب اس کو دوسرے مفہوم میں ہم لیتے ہیں تو اس میں وہ چیز جس کا تعلق تفہیم کے ساتھ ہے صحیح. اس کو بھی لوگ اجتہاد کہہ دیتے ہیں. انڈرسٹینڈنگ جو ہے. انڈرسٹینڈنگ قرآن مجید ہے، صحیح. آپ اس پہ غور کیا تو ہم نے کسی آیت کا ایک مطلب سمجھا، تو آپ نے ایک مطلب سمجھا، میں نے سمجھا، جو دونوں مختلف ہیں. تو اس کو بھی بعض لوگ اجتہاد کے معنوں میں لیتے ہیں. صحیح. حالانکہ میرے نزدیک تو یہ اصل میں تفہیم ہے، یہ اجتہاد سے ایک ڈفرینٹ عمل ہے. لیکن جیسے میں نے عرض کیا نا کہ جب متکلمین کی ہاں صحیح. کسی دوسرے شعبے میں جاتا ہے یہ علم تو اس کے بعد پھر اس کی نوعیت تبدیل ہو جاتی ہے اور پھر وہ اس کو ایک اور معنی میں لیتے ہیں. یعنی اس میں پھر قرآن مجید کی تفسیر کے بارے میں جو اختلاف ہو جاتا ہے وہ بھی اجتہاد کے دائرے میں آ جاتا ہے. صحیح. حدیث کی تفہیم میں جو اختلاف ہو جاتا ہے اس کو بھی لوگ اجتہاد کہہ دیتے ہیں. صحیح. اور یہ ایک عمومی روایت کو اگر آپ اس کو مختصراً بیان کریں تو اس سے مراد یہ ہوگی کہ دین کے بنیادی ماخذ پر غور و فکر کے نتیجے میں انسانی کاوش جو نتائج اخذ کرتی ہے اس کو ہم اجتہاد کہتے ہیں. اس کو اجتہاد کہتے ہیں. اچھا خورشید صاحب، جو آپ کی بات مجھے سمجھ آئی ہے وہ یہ ہے کہ جب دین کے باب میں آپ غور و فکر کریں گے تو اس کے نتیجے میں جو فقہ میں کریں گے یعنی قانون کی شکل میں، تو قرآن اور حدیث سے آپ اگر وہ مسئلہ موجود نہیں، حکم واضح موجود نہیں ہے، تو وہاں سے رہنمائی لے کر آپ اگر کوئی اطلاق کرنا چاہیں، اس کو اپلائی کرنا چاہیں، تو اس عمل کا نام اجتہاد ہے. اور جو تفاصیل لکھی جاتی ہیں یا حدیث کی شروحات ہیں اس کو ہم انڈرسٹینڈنگ تو کہہ سکتے ہیں، اسے اجتہاد نہیں کہا جا سکتا. یعنی وہ تفسیر ہے، تفسیر ہے. جب آپ اسلامی علوم کی بات آپ کی رائے ہے اپنی. صحیح. جب آپ کہتے ہیں یہ اسلامک ڈسپلنز ہیں، صحیح. اسلامک علوم ہے، اس میں ایک تفسیر کا علم ہے، صحیح. اس میں ایک حدیث کا علم ہے، صحیح. اس میں ایک فقہ کا علم ہے، اس میں کلام کا علم ہے. صحیح. تو مختلف علوم میں آپ تقسیم کرتے دیتے ہیں صحیح. جو وہ اسلام کی یا مسلمانوں کی جو علمی روایت ہے وہ دین پر غور کرنے کی. صحیح. تو میرے نزدیک تفسیر ایک الگ علم ہے، صحیح. حدیث ایک الگ علم ہے، فقہ ایک الگ علم ہے. اور صحیح. اجتہاد کا تعلق دراصل فقہ کے ساتھ. فقہ کے ساتھ ہے. اچھا خورشید صاحب، یہ کون سا کوئی یونیک کام ہے؟ ہم دیکھتے ہیں کہ پوری دنیا میں جتنے بھی معاشرے ہیں ان سب کے ہاں یہ کام ہوتا ہے، اجتہاد وہ کرتے ہیں، اپنے جو مسائل آتے ہیں ان کو وہاں پر لوگ اکٹھے ہوتے ہیں، بیٹھتے ہیں، ان کا حل نکالتے ہیں. اسلام سے پہلے بھی سارا کام چل رہا تھا اور اسلام کے بعد بھی کام چل رہا ہے. اس میں خاص کیا ہے مسلم معاشرے کے ساتھ یا مسلمانوں کے ساتھ؟ خاص یہ ہے کہ جب ایک مسلمان یہ ایفرٹ کرتا ہے صحیح. تو وہ ایک کھونٹے سے بندھا رہتا ہے. صحیح. اس کھونٹے سے الگ ہو کے وہ کوئی آزادانہ غور و فکر کی اجازت اس کو نہیں ہوتی. نہیں ہے. صحیح. مثلاً اس کو ایک مسئلہ درپیش ہے اور قرآن مجید اس معاملے میں خاموش ہے. صحیح. رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی واضح حکم اس بارے میں نہیں دے رکھا. صحیح. تو اب وہ غور کرتا ہے لیکن اس کا یہ غور و فکر جو ہے قرآن مجید سے حاصل کردہ علم، صحیح. رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور اسوہ سے حاصل کردہ علم سے بے نیاز نہیں ہوتا. یعنی آپ جب وہ دین پہ غور کرتے ہیں نا تو اس کا دین کا ایک جوہر آپ کو ملتا ہے. صحیح. یعنی وہ خدا کے ساتھ تعلق ہے، اللہ تعالیٰ کے ہاں جواب دہی کا احساس ہے، اخلاقیات کا پورا نظام ہے. ایک دین کو آپ اخذ کر لیتے ہیں. صحیح. چنانچہ جب کوئی مسئلہ آپ کو درپیش ہو جاتا ہے تو اب یہ ہوتا ہے کہ آپ اس سے آزاد ہو کر کوئی رائے قائم نہیں کرتے. صحیح. مسلمان مجتہد ابتدا یعنی اصول اور نتیجہ ذہن میں رکھ کر اجتہاد کرے گا. جی ہاں، اور وہ یعنی جیسے میں نے کہا کھونٹا، صحیح لفظ یہی لفظ، اس سے یعنی وہ بندھا قرآن اور رہتا حدیث کے ساتھ ہے، جوڑ کے جڑا رہتا ہے صحیح. اور اس سے الگ نہیں ہوتا. صحیح. ان تمسک تم بہما، جیسے رسول اللہ علیہ وسلم نے کہا نا کہ تم گمراہ نہیں ہوگے جب تک اس کھونٹے کے ساتھ بندھے رہو گے. اس کے ساتھ تمہارا جو رابطہ ہے وہ باقی رہے گا. قرآن و سنت کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا. وہ ایک روایت بھی ہے، انی ترکتم فیکم ہاں، الثقلین، اسی کا یہ حصہ ہے. ہاں جی. لن تضلوا ان تمسکتم بہما، تم کبھی گمراہ نہیں ہوگے جب تک ان دونوں سے بندھے رہو گے. صحیح. تو کہنا یہ ہے کہ جب مسلمان مجتہد ایک جدوجہد کرتا ہے، کوشش کرتا ہے دین کے حکم جاننے کی، تو وہ اس سے آزاد نہیں ہوتا. صحیح. ایک عام مفکر ہے. مثلا مغرب میں صحیح. مرد اور عورت کے تعلقات کو کیسے سمجھنا. صحیح. ٹھیک ہے،
تو ایک مغربی مفکر صحیح جو کسی قرآن اور سنت کے کھوٹے سے نہیں بندھا ہوا، صحیح۔ جب اس پہ غور کرتے گا تو وہ سماجی حالات کو دیکھے گا، تاریخی عمل کو دیکھے گا، تجربے کو دیکھے گا، مشاہدے کو دیکھے گا، اس کی بنیاد پر ایک رائے لوگوں قائم کی رائے کو دیکھے گا، ایگزیکٹلی لوگ کیا چاہ رہے ہیں، اس کی بنیاد پر ایک رائے قائم کر کے وہ یہ طے کرے گا کہ مرد و عورت کے تعلقات کیسے ہونے چاہیے۔ صحیح لیکن ایک مسلمان مجتہد، ایک مسلمان غور کرنے والا ان سارے عوامل کو دیکھے گا، صحیح۔ لیکن اس کے ساتھ وہ یہ بھی دیکھے گا کہ قرآن کیا اللہ نے حدیث، اس کے بارے میں کچھ بات بتا رکھی ہے ہمیں، کہ اللہ کے پیغمبر نے کچھ ہدایت دے رکھی ہے، صحیح تو اس سے اس کو بے نیاز نہیں ہونا، صحیح اس کی روشنی میں اپنے مسئلے کا حل تلاش کرنا۔ صحیح۔ اچھا خورشید صاحب، یہ بہت ہی انٹرسٹنگ ہے کہ مسلمان مجتہد جب بھی بات کرے گا وہ بندھا ہوا ہوگا قرآن سے اور حدیث سے، اور کیونکہ ہم جب اجتہاد کے باب میں آگے تھوڑی سی بات کریں گے تو اجتہاد کی جو دیگر پہلوؤں پر بھی بات کریں گے، لیکن یہاں پر ایک بات، کیونکہ جو آپ نے تفسیر کے باب میں بات کی اور فقہی اس کے بارے میں بات کی، تو ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے ہاں کئی فقہی مسالک ہیں، تو یہ جو فقہی مسالک ہیں سارے کے سارے، تو کیونکہ لوگ تو بڑے پریشان ہیں کہ ایک فقہ اور کہہ رہی ہے، دوسری فقہ اور کہہ رہی ہے، اس پریشانی کے شکار ہیں، اور دوسرا یہ کہ یہ اجتہاد کے ہی ہمیں عملی مظاہر دکھائی دے رہے ہیں، تو ایسا لگ رہا ہے کہ اجتہاد بڑے پرابلم پیدا کر رہا ہے، سوسائٹی میں فرقے پیدا کر رہا ہے، سوسائٹی کو تقسیم کر رہا ہے۔ کیا یہ بات اس طرح ہی ہے؟ یہ درست نہیں ہے بات۔ صحیح اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ اجتہاد کا دائرہ بالکل فطری ہے۔ صحیح مسلمانوں کے اندر جن چیزوں کے بارے میں اتفاق رائے ہے وہ بھی تھوڑی نہیں ہے۔ صحیح۔ عام طور پہ لوگ ان چیزوں کو زیادہ پیش کرتے ہیں جس میں اختلاف ہے، وہ جیسے جرنلزم میں ہوتا ہے نا کہ بری خبر ہی خبر اس کو ہوتی ہے۔ خبر کرتے ہیں، صحیح ان چیزوں کا ذکر نہیں کرتے جن میں اتفاق ہے۔ صحیح ایک دفعہ ایک عالم سے میری بات ہوئی، میرے استاد بھی ہیں، تو انہوں نے کہا کہ لوگ میرے پاس آتے ہیں اور مجھ سے پوچھتے ہیں کہ آپ کے ڈاکٹر اسرار صاحب سے اختلافات کیا ہیں۔ ہاں تو میں ان سے پوچھتا ہوں کہ آپ کبھی مجھ سے یہ سوال بھی کریں کہ میرے ان سے اتفاقات کیا ہیں۔ صحیح تو اتفاقات شاید میں 100 گنوا دوں، اختلافات شاید میں 2-3 گنوا سکوں۔ صحیح تو بات یہ ہے کہ یہ آپ کس اینگل سے چیزوں کو دیکھ رہے ہیں۔ صحیح جہاں تک بنیادی دین کے مقدمات کا تعلق ہے، اس کے بارے میں اگر آپ غور کریں گے تو کسی فقہی مسلک میں آپ کو اختلاف نہیں ملے گا، صحیح سب کا اتفاق ملے گا۔ یعنی مثلا قرآن اور سنت بنیادی ماخذ ہے، کوئی فقہ اٹھا لے، کوئی نقطہ نظر اٹھا لے فقہی حوالے سے، وہ اس سے مختلف بات نہیں کرے گا۔ کوئی فقہی مسلک ایسا نہیں ہے جس میں قرآن مجید پہلا ماخذ نہ ہو۔ صحیح کوئی فقہی مسلک ایسا نہیں ہے جس میں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے صحیح کوئی چیز نقل ہوئی ہے دین کے باب میں تو وہ صحیح ماخذ نہ ہو۔ یہ بنیادی اصول آپ کو ہر جگہ ملیں گے۔ صحیح اچھا، ایک فہرست وہ ہے جس کو ہماری دینی روایات میں کہتے ہیں ذریات دین، صحیح یعنی وہ جن کے اوپر دین کی عمارت کھڑی ہوتی ہے، صحیح یا بنیاد، بنی الاسلام علی خمسۃ، جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بالکل اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے۔ وہ 5 چیزیں کیا ہیں؟ اللہ اور رسول پر ایمان، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ۔ زکوٰۃ۔ صحیح کوئی مسلمانوں کا فرقہ، کوئی مسلمانوں کا گروہ ایسا نہیں ہے جس کا اس کے اندر کوئی اختلاف ہوتا ہو۔ تو اس لیے پہلی بات تو میں یہ عرض کروں کہ یہ جو فقہی اختلاف ہے، صحیح یہ اس کا دائرہ کیا میں بھی آپ سے عرض کرتا ہوں، صحیح۔ لیکن اس پہ اتفاقات بنیادی چیزوں میں پورے موجود ہیں۔ بہت زیادہ ہیں۔ 1400 سال سے حج کیسے ہونا ہے اس پہ کوئی اختلاف نہیں، کوئی اختلاف نہیں۔ نماز کیسے پڑھی جانی ہے اس پہ کوئی اختلاف نہیں، جو ہے وہ اس کا ذکر میں کروں گا، اس کی نوعیت کیا ہے۔ روزہ کب رکھنا ہے اس میں کوئی اختلاف نہیں، حج کن تاریخوں میں ہونا ہے کوئی اختلاف نہیں۔ صحیح تو کہنا یہ ہے کہ یہ ایک ایسی چیز ہے جس کے بارے میں لوگ عام طور پر نظر نہیں ڈالتے، اختلافات کی بات کرتے ہیں۔ اب آگے میں آپ سے عرض کرتا ہوں کہ وہ اختلاف کون سا ہے۔ صحیح جو بھی ہے وہ بہت فطری ہے۔ صحیح دیکھیں، کوئی چیز جب آتی ہے ہمارے سامنے، جب ہم اس کو سمجھتے ہیں، پڑھتے ہیں، متن ہے، کوئی ٹیکسٹ ہے، جیسے قرآن مجید ہے، تو ہم غور کرتے ہیں نا، جب غور کرتے ہیں تو یہ لازماً ہے کہ میں اپنا ان پٹ اس میں ڈالوں گا، صحیح میری تفہیم ہوگی اس کے اندر۔ آپ جب غور کریں گے تو آپ کی تفہیم ہوگی، ہمارا پس منظر مختلف ہے تو اس لیے ہوگا، سماجی پس منظر مختلف ہوگا۔ تو یہ ساری چیزیں بس ابھی آج میں نے اس پہ لکھا بھی ہے کہ دیکھیے، طالبان ہے، طالبان نے اپنے ہاں افغانستان میں خواتین کی اعلیٰ تعلیم پر پابندی لگا دی۔ صحیح اچھا، اب یہ طالبان کا فیصلہ ہے، اور طالبان کا یہ فیصلہ ان کے فہم اسلام کا نتیجہ ہے۔ صحیح کہتے ہیں وہ دین اس کو سمجھے۔ لیکن دلچسپ بات ہے کہ اسی اقدام کی سعودی عرب نے مذمت کی، صحیح اسی اقدام کی OIC نے مذمت کی ہے۔ صحیح آج اخبارات میں ہے کہ OIC نے بھی مذمت کی ہے، اور یہ کہا ہے کہ دین کی بنیادی تعلیم سے متصادم فیصلہ ہے صحیح کہ خواتین پر اور خود طالبان کے صفوں کے اندر بھی بڑا اختلاف پایا اچھا، جا رہا ہے۔ لیکن ذرا ہم اس کو تھوڑا اس سے سمپیتھیٹیکلی دیکھتے ہیں
کہ طالبان کو دین سے انحراف نہیں کر رہے، صحیح، ان کا جو فہم دین ہے فہم اسلام، اس کے نتیجے میں یہ ہے کہ خواتین کو باہر نہیں نکلنا چاہیے. صحیح، ظاہر جب اعلیٰ تعلیم کے لیے جائیں گے تو وہ گھر تو نہیں جا سکتی آپ، اس کو باہر کے تعلیمی اداروں میں جانا ہے، باہر جانا ہے تو مردوں سے انٹریکٹ کریں گی، اس سے پھر مسائل پیدا ہوں گے، مخلوط وغیرہ وغیرہ. تو ایک پورا نیریٹو ہے بہرحال وہ صحیح. جو بیان کرتا ہے، لیکن نیریٹو کہاں سے آیا؟ ان کے اپنے سماجی پس منظر سے اٹھا صحیح. ہوا ہے. تو یہ جو سماج کا پس منظر ہے آپ کا، اس لیے فقہی اصول جب اصول فقہ جب لوگوں نے صحیح. مرتب کیے تو بس میں اناف کیا ہوں، عرف ایک اصول ہے اس میں طرح شامل بالکل، ہاں جی، کہ کسی سوسائٹی کے اندر لوگوں کا عمومی طرز عمل کیا ہے. صحیح، تو دین کو جب آپ اطلاق کر رہے ہوتے ہیں تو آپ اس کو نظر انداز نہیں کرتے. صحیح، تو کہنا یہ ہے کہ یہ وہ دائرہ ہے جس کا تعلق آپ کے زمان و مکان کے ساتھ ہے. یعنی زمان بدلے گا تو رائے بدل جائے رائے گی، بدل جائے گی، مکان بدلے گا تو رائے بدل جائے رائے گی، بدل ٹائم اینڈ اسپیس. صحیح، تو یہ جو تفہیم کا عمل ہے یہ ان دونوں کی قید میں ہوتا ہے. صحیح. اسی لیے کہا جاتا ہے کہ اجتہاد سے جو حاصل ہوتا ہے وہ ظنی ہے، ضنی ہے، وہ یقینی نہیں ہے. گمان. ہاں، یعنی آپ کی رائے ہے، یہ ہو سکتا ہے کہ کل ٹائم اور اسپیس بدلے تو وہ رائے بدل جائے. تو اچھا، ظن کے اندر ہاں، یہی ہوتا ہے، یقین میں تبدیلی نہیں آتی، ظن میں تبدیلی. ظن میں تبدیلی آتی ہے. اور آپ کی اس بات کی جو ایگزامپل آپ نے دی طالبان کی، وہاں پر بھی اس کی ایگزامپل موجود ہے کہ جو ان کے وزیر خارجہ ہیں وہ کنونس کر رہے تھے اپنے امیر کو کہ دیکھیں یہ چیزیں اس طرح نہیں ہیں. جن لوگوں نے مذاکرات میں حصہ لیا یا باہر کے ان کی ٹرپ ہیں تو ان کا نقطہ نظر مختلف تھا، اور جو ان کے امیر ہیں ان کا نقطہ نظر مختلف تھا. تو یہ اختلاف ان کے ہاں بھی پایا جاتا ہے. آپ نے کہا زمان و مکان کی وجہ سے جو چیزیں وہ بدل جاتی ہیں، رائے بدل جاتی ہے. تو وہاں پر بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ رائے کا جو اختلاف ہے وہ موجود ہے. یعنی ایک طبقے کے اندر رائے کا ایک اختلاف طبقے کے اندر جو ہے وہ رائے کا جو اختلاف ہے وہ موجود ہے. اچھا خورشید صاحب، یہاں پر دو سوالات اور پیدا ہوتے ہیں. ایک سوال تو یہ پیدا ہوتا ہے اجتہاد کے بارے میں کہ ہم اقبال کے تصور اجتہاد پہ جانے سے پہلے کم از کم یہ چیزیں ہمارے یہ سامنے بات کلیئر سامنے ہوگی تو ان کی بات بھی سمجھنا آسان سمجھ آسان ہو جائے گا. اچھا خورشید صاحب، ایک بات یہ کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اب ایک مسلم معاشرہ ہے وہ کھڑا ہوا ہے اپنے مجتہدین کی آراء پر اور ان کے اقوال پر، اور وہ ان پر عمل کر رہا ہے. لیکن مجھے لگتا ہے شاید یہ سوال اگلی بحث کا بھی ہو، لیکن یہاں پر اس کا کرنا بہت ضروری ہے کہ مجھے ایک میرا ملک کا قانون کہتا ہے کہ اس پر عمل کرو، ایک طرف مجھے میرے مجتہدین اور میری فقہ کہتی ہے اس پر عمل کرو. تو یہاں کہیں تصادم نہیں پیدا ہو جاتا؟ اس کا بالکل آسان حل موجود ہے صحیح، کہ عمل آپ اسی پر کریں گے جو آپ کا ملک کا قانون کہتا ہے. صحیح، اس کی بنیادی وجہ قضاء کہتے ہیں، قاضی جس سے لفظ ہے، جی جی حکم بالکل. دینے کی صلاحیت یہ ریاست کے پاس ہے. یہ ریاست کے پاس ہے. علماء کے پاس کسی کو حکم دینے کی صلاحیت نہیں ہے. صحیح، وہ فتویٰ دے سکتے ہیں. فتویٰ کیا؟ ایک رائے دے سکتے ہیں. علمی رائے. آپ نے پوچھا کہ فلاں مسئلے میں یہ جائز ہے یا ناجائز ہے، وہ آپ کو بتا دیں گے کہ ان کی تفہیم کے مطابق یہ چیز ناجائز ہے. صحیح، وہ بتا دیں گے کہ ان کے فہم کے مطابق یہ چیز جائز ہے. صحیح، لیکن عمل درآمد کس پہ ہوگا؟ وہ جو اسٹیٹ اختیار کرے گی، صحیح، جو مسلمانوں کا نظم اجتماعی اختیار کرے گی. صحیح، آپ کو یہ حق ہے کہ آپ سوسائٹی میں رائے دیتے رہیں، اور یہ عین ممکن ہے کہ کسی وقت اسٹیٹ آپ کی رائے کو قبول کر لے. صحیح. لیکن جو چیز نافذ ہوگی وہ ریاست کی قانون نافذ ہوگا. ریاست قانون. اس کی ایک مثال آپ کو میں دیتا ہوں. ہمارے یہاں آئلی قوانین ہیں. صحیح، یہ 1961-62 میں بنے. صحیح، اس میں شادی کے لیے کم از کم عمر کا تعین کیا گیا تھا. صحیح، یہ عمر 16 سال تھی. ٹھیک. ابھی سندھ گورنمنٹ نے بدل دیا، اس نے 18 سال کر دی. صحیح، لیکن اس وقت ہمارے ہاں باقی ملک میں جو قانون رائج ہے اس میں 16 سال شادی کی عمر تھی. ٹھیک. ہمارے ہاں علماء کی عام طور پہ یہ رائے ہے کہ شادی کے لیے آپ کوئی عمر مقرر نہیں کر سکتے. کیونکہ اس قانون کی روح سے اگر آپ 16 سال سے کم عمر میں شادی کریں گے، یا کوئی آدمی کرے گا خود، کوئی لڑکا یا لڑکی، یا کوئی کروا دے گا، اس کی ولی کروا دے گا گھر والے، تو وہ قانون کی خلاف ورزی کریں گے، اور یہ جرم ہے. قانون کی خلاف ورزی جرم ہوتا ہے، تو اس پہ ان کو سزا ملے گی. صحیح. لیکن ہمارے علماء یہ کہتے ہیں کہ اسلام میں شادی کی کوئی عمر نہیں ہے. عمر نہیں. ٹھیک ہے. بلوغت ایک شرط ہے ان کے نزدیک. صحیح. اور بلوغت سے بھی ان کی مراد جسمانی بلوغت ہے. صحیح. تو 10 سال میں ہو جاتی ہے تو ان کی خیال میں 10 سال میں شادی ہو سکتی ہے. اچھا، اب یہ رائے ہے، میں غلط اور صحیح کی بات نہیں کر رہا. صحیح. بہت سارے علماء کی رائے ہے. لیکن ملک میں کون سی رائے نافذ ہوگی؟ وہ وہی ہوگی جو ملک کا قانون ہوگا. جو ملک کا قانون. قضا اور فتویٰ دو الگ چیزیں. صحیح. اچھا خورشید صاحب، یہ بڑی انٹرسٹنگ ہے. اچھا یہ بتائیں کہ اب کیونکہ یہ تو اوور آل پوری ایک سچویشن ہے، جس خطے میں ہم رہ رہے ہیں بر صغیر میں، یہاں پر بھی کیونکہ اجتہاد کے مخالف جو لفظ استعمال کیا جاتا ہے وہ جمود کے کیا جاتا ہے کہ اجتہاد میں پانی جھیل کی طرح ہوتا ہے، پانی آتا ہے اور ایک خوبصورتی ہوتی ہے اور نئی فکر، نئے تھاٹس اس میں آتے رہتے ہیں، اور جمود یہ ہے کہ وہ بالکل
جمع ہوا ہے، جوڑ بن گیا. جھیل اور جوہر کی مثال جو ہے وہاں پر دی جاتی ہے. تو یہ تھوڑا سا بتائیں کہ اقبال علیہ رحمہ کو کیا ضرورت پڑی تھی اس خطے کے اندر اجتہاد کی بات کرنے کی؟ اس کے کئی اسباب تھے. صحیح. دیکھیے ایک سبب تو یہ تھا کہ آپ جانتے ہیں جب اقبال کی زندگی انگریزوں کے دور غلامی میں گزری، صحیح. آپ اسی میں پیدا ہوئے اور اسی میں مر گئے، صحیح. لیکن ہندوستان کے اندر ایک مسلم معاشرت بھی موجود تھی. صحیح. یہ مسلم معاشرت وہ تھی جو پہلے سے چلی آ رہی تھی. صحیح. چنانچہ بعض ایسے مسائل کا سامنا مسلمانوں کو ہو رہا تھا، چونکہ انگریزوں کے دور میں بھی یہ تھا کہ جو شخصی قوانین ہے جس کو شخصی احوال کہتے ہیں، پرسنل لا، اس میں یہ حق جو ہے یہ یعنی ہر مسلمان یا ہندو یا جو بھی مذہب کا ماننے والا ہے اس کو یہ حق دیا گیا تھا کہ وہ اپنے پرسنل لا پہ اپنے مذہب کے مطابق اس پہ عمل کر سکتے ہیں. صحیح. تو مسلمانوں کو بھی یہ رائٹ تھا کہ وہ اپنے مذہب پر عمل کر سکتے ہیں ان امور میں جن کا تعلق جیسے نکاح و طلاق سے ہے، نجی امور سے ہے. تو قوانین اس دور میں بھی بنتے تھے. اچھا، عام طور پر جو قانون بنتا تھا وہ جو علماء کی آراء حیثیت مجموعی پائی جاتی تھی اس کی روشنی میں بنتا تھا. صحیح. اس سے بعض مسائل پیدا ہونے لگے تھے. صحیح. ایک وجہ یہ اس کی ایک مثال میں آپ کو دیتا ہوں. مثلا یہ تھا کہ جو ہماری فقہی تعبیر ہے عام طور پر اس میں کسی خاتون کے لیے طلاق لینا آسان کام نہیں ہے. صحیح. یعنی ہم یہ کہتے تو ہیں کہ اس کو تفویض طلاق کا حق اب دے دیتے ہیں. یعنی اگر آپ معاہدے میں یہ لکھ دیں کہ خاتون جب چاہے طلاق لے سکتی ہے، مرد اپنا یہ حق اس کو دے دے تو دے سکتا ہے، لیکن آپ جانتے ہیں کہ اس پہ عمل نہیں ہوتا. صحیح. تو ہندوستان کے اندر عورتیں جو ہیں وہ جب طلاق اگر لینا چاہیں تو ان کے لیے بڑی مشکل صورتحال درپیش تھی. بس میں آپ کو بتاؤں کہ ہمارے جو فقہی رائے پائی جاتی ہے اس میں یہ ہے کہ ایک ہی صورت ہے کہ آپ کا نکاح ٹوٹ سکتا ہے. خامند اگر طلاق نہیں دیتا تو کوئی خلا آپ کر سکتے ہیں، لیکن خلا بھی اتنا مشکل ہے، آپ کو پتہ ہے کہ وہ ہمارے یہاں مشکل کر دیا عورتوں کے لیے، اور تنفیذ نکاح کا تصور ہی سرے سے موجود نہیں ہے. تو عورتیں بڑی مشکل میں ہو جاتی تھیں مسلمان عورتیں. اب ایک راستہ تھا ان کے پاس کہ وہ اعلان کر دیں کہ مسلمان نہیں رہی، وہ کہہ دیں میں مسیح ہو گئی ہوں، عورت میں ہندو ہو گئی ہوں، تو وہ تو مرتد ہو جائیں گی. مرتد ہو جائے گی تو نکاح ٹوٹ جائے گا خود بخود. لیکن اس کے بعد مر بھی جائیں گی. سنیں نا، نہیں اس وقت قانون وہ تو پبلک لا ہے نا. اچھا. صحیح. تو انگریزوں کے دور کی میں بات صحیح. صحیح. اچھا. تو ارتداد کا قانون آپ نافذ تو نہیں کر سکتے نا، وہ آپ کا حق تو نہیں ہے، وہ تو اسٹیٹ کا حق ہے. صحیح. تو خواتین کیا کرتی تھیں، وہ کہتی خامد جان نہیں چھوڑتا، طلاق لینا چاہتی ہیں. صحیح. کیا کرتی ہیں، وہ کہتی ہیں میں مسیح ہو گئی ہوں، میں ہندو ہو گئی ہوں. تو جیسے ہی مسیح ہو جاتی وہ یا ہندو ہو جاتی، اب کیا ہوتا، نکاح ٹوٹ جاتا. نکاح ٹوٹ گیا، اس کی جان چھوٹ گئی، اگلے دن وہ پھر مسلمان ہو جاتی تھی. صحیح. لیکن اس سے تو جان چھوٹی ہے وہ. اچھا، یہ کرتی تھی؟ جی جی بالکل. یہ ایک بڑا ہندوستان میں مسئلہ پیدا ہو گیا تھا. اچھا. اور اس پہ علماء کو سوچنا پڑا تھا کہ کیا صورت ہو. یعنی خواتین کو ایک پیک پوزیشن لینی پڑی جس کے بعد علماء نے سوچا. بالکل. مولانا اشرف علی تھانوی نے اس پہ پورا ایک رسالہ لکھا. یعنی روایتی علماء کو بھی اس کی مسئلے کی شدت کا اندازہ تھا. اچھا، اب آپ کو میں دوسری اس کو ایک اور شکل دیکھوں. اب دیکھیے یعنی فقہی کتابوں میں یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ اگر عورت، اچھا یہ جو فقہ اس دور میں مرتب ہوئی جب حکومت آپ کی تھی. صحیح. تو اس میں لکھا ہوا ہے کہ جب عورت مرتد ہو جائے تو آپ اس کو قید میں رکھیں گے اور اس کے سامنے پھر اسلام پیش کریں گے. صحیح. یا وہ اسلام قبول کر لے گی یا قید میں مر جائے گی. صحیح. اس کے پاس تھرڈ آپشن نہیں ہے. ٹھیک ہے، اس لیے کہ اگر وہ تھرڈ آپشن کے ارتداد پہ قائم رہے تو پھر آپ اس کو، مرد ہو تو آپ فوراً خیر موت کی سزا دے دیتے ہیں. عورتوں کے بارے میں تھوڑا مسئلہ تھا. تو ہماری قدیم روایت یہ کہتی ہے کہ اگر وہ کہتی ہے کہ میں مرتد ہو گئی ہوں، بیچاری جان چھڑانا چاہتی ہے خامد سے، اب پھر بھی نہیں چھوٹتی، اس لیے کہ وہ رہے گی نہیں، وہ قید میں اس کے سامنے اسلام پیش کیا جاتا رہے گا حتیٰ کہ وہ یا قبول کر لے اس کو یا مر جائے. اور قبول کر لے گی تو پھر اسی کے نکاح میں آ جائے گی. صحیح. اور مر جائے گی تو پھر اس کی زندگی کس کام کی. تو یہ مشکلیں پیدا ہو گئی تھیں اسلامی قانون کے نفاذ میں. چنانچہ علامہ اقبال نے اس پہ غور کیا، اس پہ انہوں نے بہت لکھا بھی، اس پہ پریشانی کا اظہار کیا کہ یہ آپ مسلمان عورتوں کو ارتداد کی راہ دکھا رہے ہیں. صحیح. تو اگر آپ اپنے قانون کو نہیں بدلیں گے، اگر اس کی انڈرسٹینڈنگ جو فقہی انڈرسٹینڈنگ آپ اجتہاد نہیں کریں گے، تو آپ کے ہاں یہ مسائل جو ہیں وہ پھر لوگوں کو اس پہ اکسائیں گے کہ وہ مذہب کو سے الگ ہو جائیں، مذہب سے الگ ہو جائیں. تو یہ ایک آپ کا سوال تھا کہ اقبال کو کیوں اس کی ضرورت پیش آئی. تو کہنا یہ ہے کہ یہ وہ مسائل تھے. مولانا اشرف علی تھانوی نے بھی اس مسئلے کو محسوس کیا اور اس پہ انہوں نے ایک پورا ایک رسالہ لکھا، الحیلۃ الناجزہ. الحیلۃ الناجزہ. صحیح. اور
اسی طرح ایک اور مسئلہ پیدا ہو گیا مسئلہ صحیح. اس پہ بھی بورا شفیع تھانوی نے غور کیا کہ ہمارے ہاں حنفیوں میں یہ ہے کہ کوئی مفقود الخبر صحیح. خامد یعنی کسی عورت کا خامد غائب ہو جائے. اچھا خورشید صاحب اگر آپ مجھے اجازت دیں، ایک مسئلہ یہاں بھی پیدا ہو چکا ہے اور وہ مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے پروگرام کا وقت جو ہے وہ ختم ہو چکا ہے، لیکن یہ بہت اہم بحث ہے. میں یہ چاہوں گا کہ اسے ہم اگلے پروگرام میں تھوڑا سا زیر بحث لائیں. خورشید صاحب بہت شکریہ، اور ناظرین آپ نے گفتگو سنی اور یہ بڑی اہم گفتگو ہے کہ اجتہاد اصل میں ہے کیا، اجتہاد کی ضرورت ہمارے معاشروں کے اندر کیوں ہے، اور علامہ اقبال نے جس ماحول کے اندر اپنے اجتہاد کا تصور پیش کیا، خورشید صاحب نے اس کی بہت ہی اہم جو گراؤنڈز ہیں وہ بیان کی ہیں. اگلے پروگرام میں ہم ان گراؤنڈز پر مزید بات کریں گے اور پھر آگے چل کر ہم یہ بحث کریں گے کہ علامہ اقبال کا جو تصور اجتہاد تھا وہ کیا تھا اور وہ کیا کہنا چاہ رہے تھے. اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے گا. بہت شکریہ.